آپ کو بتائیں کہ اس وقت بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں بجٹ کا یہ اجلاس ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ نحمد صلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، میں خدائے بزرگ و برتر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان کے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں، میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل حکومت 2018-22 کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی۔ افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی۔ فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی۔ جناب اسپیکر، پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی مطرف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناج پرستی اور اکڑا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔
جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے رکھیں۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، لہذا وہ اور حقائق کو خاموشی مسخ اختیار کر کریں کے پلیز۔ جناب اسپیکر، لہذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا۔ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ PTI کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔
جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا، وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
پچھلے سال پاکستان کی عوام خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نئے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نیا جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً
पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए कमी की गई। उम्मीद है इसके नतीजे में महंगाई में कमी आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियां कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियां अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद मुल्की ज़खायर जो हैं वो करीबन 9 अरब 34 करोड़ डॉलर के करीब हैं और इंशाअल्लाह इसमें तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी इकदामात उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। इसमें क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जाता है और इससे मैं समझता हूँ कि मुआशी बहाली में बहुत मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ामी इक़दामात उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने ज़री शोबा पर सैलाब के तबाहकुन असरात और मजमूई मुश्किलात को दूर करने के लिए 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज दिया। मुझे खुशी है कि इस पैकेज की मईशत पर मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ज़री शोबा में 1.5% ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार हुई है और किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, यही दही मईशत में 1500 से 2000 रुपए इजाफी मुंतकिल जो हुए, इससे मुल्क की मजमूई मईशत पर इंशाअल्लाह मुस्बत असर पड़ेगा। बजट 23-24 के जरिए हुकूमत ज़री शोबे एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के लिए मज़ीद बरात को जारी रखने का इरादा रखती है जिसकी तफसील मैं हाउस के सामने आगे चलकर पेश करूँगा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये इक़दामात मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाके मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा न कर सके। हुकूमत ने इन इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 578 अरब रुपए के मनसूबों पर काम का आगाज कर दिया है और इंशाअल्लाह अगले माली साल में ये इलाके मुल्की मईशत में दोबारा अपना फाल किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल में अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनफी ग्रोथ का रुझान रहा। इसकी बड़ी वजह ज़र मुबादला की कमी थी जिसकी वजह से खाम माल की दस्तयाबी में यानी रॉ मटेरियल में मुश्किलात इनिशियली पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये मुश्किलात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए खाम माल को तरजीही बुनियाद पर एलसी खोलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत अगले माली साल में इस रुझान को कम्प्लीटली रिवर्स करने का इंशाअल्लाह मुसम्मम इरादा किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनती शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आलमी मंडियों में कीमतों की गिरावट, तरक्याती ममालिक में इन्वेंट्री बिल्डअप में कमी और मुल्क में खाम माल की बेहतर दस्तयाबी की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। मंदरजा बाला इक़दामात के नतीजे में जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत एक वल्नरेबल सूरत हाल से निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। बजट माली साल 2023-24 के जरिए मुल्क जो इक़दामात हम लेने जा रहे हैं जिसकी तफसील मैं अभी हाउस में अर्ज करूँगा, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मुल्क स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ यानी तरक्की की तरफ अपना सफ़र गामज़न करेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं आपको बजट माली साल 2023-24 के अमूमी सिमत के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मईशत में बेहतरी की सिमत के बावजूद अभी भी मईशत को हम सबको पता है कि काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात के मद्देनज़र हमने अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। जल्द ही मुल्क में जनरल इलेक्शन होने वाले जो शेड्यूल्ड हैं, इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय
ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے. یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے. یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے. جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے. جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب بریف تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے. زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے. جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں. اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے. نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے. ملک میں معیاری بیجوں استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں. اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے. اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے. اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے. یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی $6 ارب ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر
یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز۔ میں اس حوالے سے ارشاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے۔ ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت نے جو بات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے۔ یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی، اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی ہے۔ فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے۔ ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہیے وہ ان کو دے، تو یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے، اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے۔ آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ہم میجر اسٹیپ لے رہے ہیں۔ پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو، انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے، جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے، اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس، ان کو اس کا فائدہ ملے گا، اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو ہو رہا ہے، ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس میں اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے۔
جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے، تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو کہ اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے، وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے، 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی، وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی، اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ایس ایم ایز. اس طبقے کا، اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی، اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس مراعات کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے. اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دیں گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا. میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے. اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے. یہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز. صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی.
خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی. اگلا جناب میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اگلا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے. اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 7.25% ہے اس وقت, اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے. کیپیسیٹیٹرز, ایڈہیسو ٹیپس, مائننگ مشینری, رائس مل مشینری, مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثنا دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر, اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے. ریمیٹنسز, فورن ریمیٹنسز جو زر معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے, ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے. یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی, وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں. سو یہ اس طبقے کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں, اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے, اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے. اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے. نمبر 2, ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں, اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی. نمبر 1, ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا. نمبر 2, ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا. نمبر 3, پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی. نمبر 4, پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی. جناب اسپیکر, ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا. جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر, تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے, لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے. اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے. یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا. ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو
وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے جی، اس کو لگایا جا رہا ہے. اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں. کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے. بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے. ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسیشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے. اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈویڈنڈز پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی، جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے، یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے، انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی.
جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 360 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا۔ 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں بسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے۔ 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے آج کے دن۔ اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینک یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1،
कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, इन पर कस्टम खत्म की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क पे, उसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क पे इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा वो बचेगी और आपके मुल्क में आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहाँ से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वज़ीर आज़म की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके लेकिन नॉट लेटर दैन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नज़रसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूँ। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSDP की मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1,510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह-ए-नमू यानी GDP ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को अगले साल 21%, बजट खसारा हमने मज़ीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेस हैं जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी तो इसका हम प्रोजेक्ट करें कि 33 अरब इंशाअल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल FPR का जो यानी एस्टिमेटेड मुहासिल का तखमीना है 9,200 अरब है जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी
वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल PSDP के लिए 950 अरब रुपये का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का PSDP फॉर नेक्स्ट ईयर। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा अजला हैं यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह बिस्प, हायर एजुकेशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए टोटल 1,464 अरब रुपए की ग्रांट इस बजट में मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये इसका इजरा किया जा रहा है। आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, अक़लियतें यानी स्पोर्ट्स पर्सन्स और तालब इल्मों के फलाह बहबूद के लिए भी इस बजट में फंड्स फराम किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क़याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लायबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अभी करीबन 760 अरब अगले साल मुतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है। मईशत की इदादकार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की, रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के जरिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1,559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1559 अरब, ये मिला के ये 2,709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज किया 2,709 मुल्की यानी तरक्याती बजट, ये GDP का 2.6%। चूँकि हुजम बहुत बढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि हमने मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में ये इसको 5% तक ले गए थे नेशनल को। हमारा जो फोकस होना चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री, कि हम इसको जितना बढ़ा सकें, इसी से आपके जो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और जैसे मैंने तमाम जो फ़ायदे गिनवाए हैं, तो पिछले 4 साल की तबाही और बर्बादी की वजह से हमारे तरक्याती वसाइल और बजट आधे रह गए, यानी 1,001 बिलियन 2017 में था और अब जो साल खत्म हो रहा है 567 अरब है फेडरल बजट। तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो आज हम पता नहीं कहाँ पहुँचे थे। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि तरक्याती अखराजात मुल्क की अहम तरीन तरजीहात पर खर्च किए जाएँ।
PSDP کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس، وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے، یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں، تو آنے والے مالی سال میں جو PSDP ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں۔ یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی۔ نمبر 2، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے PSDP کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے۔ نمبر 3، انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے، واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا، توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%، فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4%۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے۔ SEZs کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور CPEC کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں، جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر سائنس اور IT کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے۔ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ PSDP میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی۔ جناب اسپیکر، بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ NTTC کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکی کناری، کوہالہ اور محال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ آبی وسائل، پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی
59 अरब रुपए की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ध्यावर बादशाह डैम के लिए 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे और दीगर अहम मनसूबों में 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तादाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए और वार्षिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बहाली के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट की गई है। इन मनसूबों से ज़री शोबों के लिए पानी की फराहमी और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। पर सुन रहे हैं कराची के दोस्त? मैं ये रिपीट आपकी जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से ये बहुत ज़रूरी है और वी ओ टू दिस टू दी हमारे बहन भाइयों, कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जो K4 मंसूबा मशहूर है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इस बजट में 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। वो मैंने बताया और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर हूं। इन्होंने मुझसे एक वादा लिया है जी, बिल्कुल। जनाब अगला जो एरिया है जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट और मवासलात, शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलतों के लिए इस तरक्याती बजट में अगले माली साल के लिए 161 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को मवासलात की सहूलियात से किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, यानी फार्म टू मार्केट रोड्स के जरिए सनत और तजारत को तरक्की मिलती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारी हुकूमत ने पहले भी ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जिनसे लाखों लोगों को मोटरवेज की सहूलियात मुयसर आईं और इंशाअल्लाह इस बजट में भी इस शोबे के लिए 161 अरब रुपए। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू प्लीज जारी कर। जनाब स्पीकर, मैं अगला जो है सेक्टर सोशल सेक्टर है, पाकिस्तान SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो इसकी ग्लोबल कमिटमेंट है पूरी तरह कोशा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के कुछ बुनियादी असूल हैं जिसको फॉलो ओवरऑल किया गया है, उसकी मैं ब्रीफली अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1, बरामदात में इजाफे के लिए IT एनेबल्ड एंड IT सर्विसेज की हौसला अफजाई। नंबर 2, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस का फ़रोग। नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए मुकामी सनतों की सरपरस्ती। नंबर 4, SMEs कंस्ट्रक्शन और ज़री शोबा की हौसला अफजाई। नंबर 5, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का फ़रोग। नंबर 6, टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी। नंबर 7, साहिब सरबत अफराद पर टैक्स का नफाज। नंबर 8, महंगाई की वजह से कम आमदनी के तबके के लिए रिलीफ। और नंबर 9, नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद ये है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कोशिश ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ें, कारोबार में आसानियाँ हों, सनत की हौसला अफजाई की जाए, एक्सपोर्ट में इजाफा हो जिससे ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ सके। इस सिलसिला में ज़्यादातर मराहत की वजाहत मैंने पीछे तकरीर में अर्ज कर दी है हाउस को। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से चंद जो इम्पोर्टेंट इक़दाम है उसको अर्ज करता हूँ। सर्विसेज एंड सप्लायर्स जो है कॉन्टेक्स्ट, उसकी विद होल्डिंग शरह जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो कॉन्टेक्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वगैरह, इससे मुतल्लक जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें 1% शरह की जो एडजस्टमेंट है इसका इतलाक इंडिविजुअल्स,
एसोसिएशन पर्सन और कंपनीज पर होगा। इसी तरह जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सन पर नहीं होगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक रहनुमा असूल है। इसलिए ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स ईयर 2022 पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इसकी शरह में बतदरीज 1 से 4% तक का प्रोग्रेसिव स्लैब थी और इसके अलावा ज़्यादा आमदन वाले 15 जो सेक्टर्स थे उन पर स्टेट अवे फ्रॉम 4 से 10% का सुपर टैक्स था। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने कहा जी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ही प्रोग्रेसिव स्लैब्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज कौन से सेक्टर कौन से नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमर्शियल दरामदात पर विथहोल्डिंग टैक्स की शरह, कमर्शियल इंपोर्टर एशिया की इंपोर्ट्स के वक्त मिनिमम टैक्स अदा करते हैं, इसके मुकाबले में सनतें अपना मुनाफे पर टैक्स अदा करती हैं। इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें आधे फीसद का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन मैं अपॉलॉजी 10 नहीं 3,000 के करीबन डाटा मिला है। तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक 1 ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी जी। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूं। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टियर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं, तो उनसे माजरत वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं
वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती अशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं अश्योर करता हूं इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मजीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मजीद जारी रहे। इसी तरह जो टीयर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्ले रहते हैं। ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टीयर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया की है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद में भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जाएँ। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टियर होंगे। 1 से 17 ग्रेड तक एडहॉक, 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है, तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोज़न है या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफ़र और रात के क़याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज, अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफ़ी मुद्दत से फ्रोजन है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल जो डिसेबल्ड है
ان کے ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا۔ کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری، یہ جو 7,000 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جو مجاز پینشن کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی، اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%، پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ۔ اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے، 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، تو امپلائیز اولڈ EOBI جو ہے بینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں۔ تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں۔ وہ 8,500 EOB ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا۔ مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے۔ بالکل سمپل ہے، سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے۔ اس کے تحت ان بیواؤں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ بہت سامنے ہو گیا بھائی۔ جناب اسپیکر، جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ ہے۔ ایکچولی اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے، بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے۔ اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے، اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں، ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ اسکیم جو ہوتی ہے اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے۔ اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے، کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، 50 لاکھ روپے تھی، اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں، میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے، اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے۔ میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی،
موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر، کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔